نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اور تم یہ مت سمجھو کہ یہ روزہ صرف ہمارے ہی اوپر ہے، ہمیں صرف تکلیف پہنچا رہی ہے۔ چلچلاتی دھوپ، سورج کی کرنوں سے نکلنے والی گرماہٹیں ہمیں پریشان کر رہی ہے، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہی سیم روزہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ متقی بن جائے، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لے، تاکہ وہ بے ایمان کام چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وہ اللہ سے ڈرے، جہنم سے ڈرے، عذاب قبر سے ڈرے، اور یہ فتنہ فساد چھوڑ دے۔ بس یہی تو تقوی ہے۔ میں نے پچھلے خطبوں میں بتایا بھی تھا، دل تو کرتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ٹھنڈا پانی پیوں، لیکن میں پی نہیں پا رہا ہوں اللہ کے ڈر سے۔ یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی روزہ میرے لیے ہے۔ 11 مہینے جو میرے بندے نیک کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ بندہ اپنے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے خاطر، میرے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ میں فرشتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے جاؤ اور ان کا بدلہ تم دے کر آؤ، نہیں، ان کا بدلہ میں دوں گا، کیونکہ میرا بندہ کے سامنے، روزہ دار کے سامنے کوئی ٹھنڈا جوس پی رہا ہوتا ہے، کوئی مزیدار کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ روزہ دار آدمی اس چیز کو اگنور کر رہا ہے، نہیں کھا پا رہا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ میں بھی کھا جاؤں، لیکن روزہ نے اس کو بیریئر بنا رکھا ہے، بیریکیڈ بنا رکھا ہے کہ نہیں، تم سورج کے ڈوبنے تک تم کچھ کھا نہیں سکتے ہو، تم کچھ پی نہیں سکتے ہو، گلا سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں کچھ کھا لوں یا کچھ پی لوں۔ یہی تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، اسی کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ روزہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ سعید صاحب بیمار ہے، بہت ہی خطرناک بیمار ہے، ڈر ہے کہ کہیں روح نہ نکل جائے۔ اسلام نے اس کا پرمیشن دیا ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر صحیح میں آپ بیمار ہیں، آپ کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ نہیں روح نکل سکتی ہے، یہ خطرہ منڈرا رہا ہے آپ پر، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہی روزہ معاف نہیں ہے، روزہ ہم کو بعد میں کرنا پڑے گا۔ اگر رمضان کے بعد سعید صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، یہی روزہ سعید صاحب کے بدلے میں کسی کو رکھنا پڑے گا۔ روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نمازیں معاف ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے کہ روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب روزہ چھوڑنے والے سوچیں کہ ہم کس بہانہ بنا کے ہم روزہ کو چھوڑ رہے ہیں، کہ آپ مان رہے ہیں آپ کی بات کہ آپ بیمار سے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ مت رکھو، لیکن یہی روزہ آپ کو بعد میں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم اور آپ جب رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بہانہ بازی کرتے ہیں، تو بعد کے باقی مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے؟ میرے بھائیوں، بہت ہی اہم فریضہ ہے، روزہ آپ کو ہر حال میں رکھنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں آگے۔ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کب نازل کی گئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہم نے قرآن کو رمضان مہینے میں نازل کیا ہے، اور ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن کی فضیلت اتنی ہے، اتنی فضیلت ہے، مسلم شریف کے
اس واقعات سے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو مکے کا گورنر بناتا ہے۔ سنیے گا، عمر فاروق نے مکے کا نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو گورنر بناتا ہے۔ گورنر بنانے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقام اصفہان میں آتے ہیں۔ مقام اصفہان مکے سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت عمر آتے ہیں کسی کام سے، اور نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو پتا چلتا ہے کہ عمر مکے کے قریب مقام اصفہان میں آئے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ میں عمر سے مل کے آؤں۔ حضرت نافع یہ صحابی ہیں، نافع ابن عبد الحارث الخزائی یہ صحابی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مقام اصفہان میں عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، وہ ملنے چلے جاتے ہیں۔ ملنے جاتے ہیں، عمر فاروق نے نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں لال ہو جاتے ہیں، غصہ جاتے ہیں کہ میں نے تجھے مکے کا گورنر بنایا ہے، اب تم آج مکے کو چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تم نے عمر سے ملنے چلا آیا مقام اصفہان میں، جو مقام اصفہان مکے سے 70-80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تم یہاں پر چلے آئے ہو۔ یہ بتاؤ نافع، تم نے مکے میں کس کو گورنر بنا کر آیا ہے؟ تم نے تھوڑی دیر کے لیے عمر سے ملنے کے لیے آ گیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم نے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تم نے مکے کا کسی کو گورنر تو بنایا ہوگا نا، تم نے کسی کی جانشین تو بنایا ہوگا نا، تم نے کس کو بنایا ہے؟ اب سنیے گا، مارے غصے میں عمر فاروق کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ نافع ابن عبد الحارث الخزائی کا جواب سنتے ہیں، جواب سنتے ہی عمر فاروق چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جواب یہ تھا نافع کا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ مقام اصفہان میں آئے ہوئے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، لیکن آپ نے مجھے مکے کا گورنر بنایا ہے، آپ نے مجھے مکے کا حاکم بنایا ہے، آپ نے مجھے مکے کا سردار بنایا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں، میں نے مکے کا گورنر ایک غلام کو بنا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اور تلملا جاتے ہیں۔ عمر فاروق غصے کے مارے نافع سے کہتے ہیں، کیا تمہیں مکے کے سرزمین پر تجھے ایک غلام ہی ملا تھا؟ تم نے مکے کا گورنر، مکے کا حاکم، مکے کا سردار تم نے ایک غلام کو بنایا ہے، تم نے اس غلام کے اندر دیکھا کیا ہے؟ تم نے اس غلام کے اندر کیا خوبی دیکھ لیا ہے کہ تم نے ایک غلام کو جو تمہارا غلام ہوا کرتا تھا، تم نے اس کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے؟ ان کے اندر وہ قابلیت ہے جو مکے کو سنبھال سکے؟ اب سنیے گا جواب۔ نافع جواب دیتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ اس کی غلامی پر نظر نہ ڈالیں، آپ یہ دیکھیں وہ غلام صرف غلامی نہیں ہے، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ اے امیر المومنین، وہ غلام کوئی سادھارن غلام نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، وہ غلام ہے صحیح میں، لیکن وہ غلام انہو قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا اچھا جاننے والا ہے، وہ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے، قرآن کا نالج اس کے اندر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کا بہت بڑا عالم ہے۔ فرائض مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا زمین جائیداد ہے، اب ہمارے باپ کے زمین جائیداد کا مجھے کتنا حصہ ملنی چاہیے، میرے بہن کو کتنے حصے ملنے چاہیے، یہ بہت ٹف ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ مسئلہ مسائل۔ اور یہ غلام جو یہ چھوٹا موٹا غلام نہیں ہے، امیر المومنین، میں نے جسے مکے کا گورنر بنا کر آیا ہے، وہ قرآن کا اچھا قاری ہے، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا ہے، اور وہ فرائض کا بہت ہی بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق سنتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جہاں پر کتاب اللہ کی بات آ جاتی ہے، عمر فاروق کا غصہ زمین پر دھڑ سے گر جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں،
اے نافع ان النبی قد قال، اے نافع تمہارے نبی بھی یہی کہا کرتے تھے ان اللہ یرفع. میرے بھائیو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ غلام کو مکے کا گورنر بننے کا موقع ملتا ہے. یہ قرآن کی اتنی پاور ہے میرے بھائیو. ایک ہم اور آپ ہے قرآن جیسی پاک پوتر کتاب جس کو پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. من قرأ حرفا لکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اے میرے ساتھیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو، جب سورہ بقرہ کی تم تلاوت کرتے ہو، پہلی آیت یہ آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہے. اب قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. اب 6666 آیتوں میں کتنی حرفیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. اسی رمضان کے مہینے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو 10 گنا بڑھا سکتا ہے. اتنا بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس 10 نیکی کو 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے. میرے بھائیوں وہ اللہ کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے. ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ قرآن کریم کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں تو دنیا کی کارناموں سے فرصت نہیں ہے. قرآن کو ہم کب پڑھے؟ قرآن کو صرف ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے گھروں میں، الماری میں، اور گھروں میں آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں. جو آپ کے لیے پڑھنا فرض ہے، آپ کو سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، ہم فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں کیا بھی آپ نے سوچا ہے کہ چلو میں کسی مولوی صاحب سے، کسی مولانا سے، کوئی جاننے والوں شخص سے میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کبھی کوشش کی ہے؟ نہیں کیا ہے آپ نے. اور یہی قرآن کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی بیان کرے گا اور یہ کہے گا اے اللہ یہ آدمی، یہ عبد الرحمان، یہ زید، یہ حارث، یہ رحیم، انہوں نے مجھے گھروں میں صرف الماری کے اندر رکھ دیا تھا، انہوں نے مجھے ٹیبل کے اندر صرف سجا کے رکھ دیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مسلمان ہونے کی بنا پر اس سے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے انہوں نے کھول کر بھی نہیں پڑھا ہے. اے اللہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. اب سوچ لیجیے آپ کا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں اس واقعے کو یاد کیجئے، غزوہ احد جس میں 70 صحابی شہید کر دیے گئے تھے. ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 70 صحابی شہید کر دیے گئے تھے. دیکھیے شہداء کی مقام تو یہی ویسے ہی جنت ہے. جب کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کی ناک کاٹی ہو گئی ہوگی، کسی کا کان کاٹا گیا ہوگا، کسی کا گردن دھڑ سے جدا ہو گیا ہوگا. اس حال میں وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اللہ رب العالمین دیکھے گا، وہ اسے مسکرا کر کہے گا فرشتوں کو ان سے میں کیا حساب کتاب لوں، جاؤ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہی شہداء کے بارے میں جب جنگ احد میں جب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے 70 کے 70 صحابی شہید کر دیے گئے ہیں، اب ان کو دفنانے کی ضرورت ہے اور قبریں اتنی کم ہوتی ہے کہ 70 ڈیتھ باڈی کو دفن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیسے دفن کروں. 70 صحابی شہید کر جاتے ہیں اور جگہ کم پڑ جاتی ہے، قبریں کم پڑ جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے ایک قبر میں 2 3 صحابی کو ڈیتھ باڈی کو رکھتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں، ان 70 صحابیوں میں جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا ہے، ان صحابیوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو پڑھنا آتا ہے، سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے، پہلے ان کو قبر کے حوالے کرو. آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہداء کی مقام تو ویسی جنت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی دفن کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن
کا जानने वाला सबसे बड़ा इनमें से कौन है, सबसे अच्छा कुरान कौन पढ़ता है, पहले उनको बन के हवाले कर दो। ये काफी है, इतनी वाक़यात आपके सामने काफी है और बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे समाज में बहुत से बहादुर हैं और सिर्फ ये जब दीन इस्लाम की बात को छोड़कर जब दूसरे फील्ड में इसको लेकर जाएंगे, उनको भरपूर नॉलेज है कब कौन आईपीएल में हारता है, कब कौन आईपीएल में जीतता है, कौन बैट्समैन कितना रन बनाता है, कौन कितना विकेट ले रहा है, कौन किसमें कितने आईपीएल कितने टीम में कौन कितने रुपए में नीलामी होता है, इनका नॉलेज आपके अंदर होता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा है कि कुरान करीम जो हमें जन्नत में ले जा सकता है, कभी आपने ये नहीं सोचा है कि कभी मैं कुरान का हरफ को पढ़ने की कोशिश करूं जो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि एक एक हरफ पर 10-10 नेकी मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो इन 10 नेकियों को आप कैसों गुना तक बढ़ा सकता है। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अभी भी टाइम है आपके पास, हमने लगभग 3 हिस्से का 2 हिस्सा मैंने बिता दिया है, अब 1 हिस्सा बाकी है, सिर्फ 10-12 को इस 10 रात में तुम अल्लाह को खोजो, जन्नत को खोजो और जहन्नम को छोड़ दो, शैतान के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दो, आओ सिरात मुस्तकीम पर आओ और इसी 10 रात में उस रात को तुम खोजो जिस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है। कुरान चीख कर ऐलान कर रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। बेशक हमने इस कुरान करीम को हमने नाजिल किया है लैलतुल कद्र में, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। जानते हो कि लैलतुल कद्र क्या है? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये लैलतुल कद्र की पावर तो इतनी है कि जो एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। आप अगर कैलकुलेटर लेकर हिसाब जोड़ेंगे कि 1000 महीने अगर आप साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना साल होता है? 83 साल 4 महीने होता है। एक आदमी की जिंदगी होता है, एक आदमी 60 साल 70 साल खूब से खूब तो 80 साल। लेकिन आप एक रात को अगर जागते हैं और लैलतुल कद्र की रात को आप जागते हैं, उस रात की इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया है मेरे भाइयों। और ये बहुत बड़ा ऑफर है कि शायद पता नहीं ये सईद साहब को हमारे समाज के सीकर, मेरे बंदो लैलतुल कद्र को तुम जागो, उस रात को जागो, इबादतें करो और अपना ठिकाना जन्नत बना लो। शायद 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है, यानी 83 साल 4 महीने होते हैं अगर आप निकालेंगे तो। मेरे भाइयों, हम तो तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इमाम साहब हल्की से लंबा करती है एक रात तो पीछे से हम धाधा भागना शुरू कर देते हैं। यह हमारी ईमान का तकाजा। हम बहानाबाजी करते हैं मेरे भाइयों, हम रोजा नहीं रखते हैं, मालूम नहीं ये रोजा आपके नसीब में लिखी हुई है। कल कोई देखा, यही वो रमजान का महीना है, जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के सारे दरवाजे को बंद कर देते हैं। आइए इस महीने की फजीलत को सुनिए। जब रमजान की पहली रात आती है तो जहन्नम के सारे दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत की एक भी दरवाजा बंद नहीं रहता है, तमाम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतान को जकड़ कर बांध दिया जाता है ताकि ये शैतान मेरे बंदों को बहका ना सके, ताकि ये शैतान मेरे बंदे के दिल में मनगढ़ंत बीमारी पैदा ना करवा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए इतना सारा कुछ कर रहा है, लेकिन हम रमजान को मिलने के बावजूद हम बहानाबाजी करते हैं, हम रोजा छोड़ते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम तरावी में नहीं आते हैं। मगर इमाम साहब हल्की से लंबी किरात करता है तो हम पीछे से भाग जाते हैं, हम उसमें जो है सवाल खड़ा करते हैं, इमाम साहब बड़ी लंबी किरात हो रही है, छोटा कर दीजिए। मेरे भाइयों, यही वो रमजान का महीना है, जब रमजान की महीने का पहली रात आती है तो जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो जहन्नम के बारे में आपने सुना होगा, जब जहन्नमियों को जहन्नम के गेट पर खड़ा कर दिया जाएगा, वो चीख पड़ेंगे, फक़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन।
اے اللہ مجھے وشواس نہیں تھا، مجھے عالموں کی بات پر، تیرے نبیوں کی بات پر مجھے یقین نہیں تھا کہ تیری جہنم اتنی خطرناک ہوگی۔ اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں جاؤں گا پھر میں روزہ رکھوں گا، اب میں کوئی بہانہ بازی نہ کروں گا، میں رات کو قیام اللیل کروں گا، اے اللہ میں صدقہ خیرات کیا کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندو میں تو وہ جب میری ذات تو وہ ذات ہے علی کل شیء قدیر ہوں، میں تمہارے سینے میں کھٹکنے والی بات کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں یہ فرشتے میرے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر میں ان کو دنیا میں دوبارہ پھر بھیج دوں پھر سے یہ وہی غلط کام کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، چغلی کریں گے، جوا کے اڈے میں جا کر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ یہ ہم